جب کوئی کرکٹر پاکستان سے کھیل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں کوئی تو بات ہے جو وہ پاکستان سے انٹرنیشنل کرکٹ کھیل گیا ہے۔ اگر وہ اگلی سیریز میں سلیکٹ نہیں ہوتا بٹ اس کے بعد وہ پاکستان اے ٹیم میں یا پاکستان شہین میں سلیکٹ ہو جاتا ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ حسیب اللہ جو کہ پاکستان سے 2024 میں T20 کھیل گئے ہیں، آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں کہ پاکستان نے جون میں سکل کیمپ لگایا ہے جس میں کھلاڑیوں کو جو کہ پاکستان کے ٹیلنٹڈ اور نوجوان جو کہ گوئنگ فارورڈ پاکستان سے کھیلیں گے ان کا کیمپ لگایا گیا اور گروپس کی شکل میں 45 کھلاڑیوں کو بلایا گیا۔ اس میں بھی حسیب اللہ کا نام نہیں تھا۔ اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی پہلا لڑکا نہیں ہے جس سے پاکستان کرکٹ بہت ناانصافی کر رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی کئی کیسز یا کئی کھلاڑیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ آپ نے 2-3 دن سے یہ خبریں سنی ہوگی کہ حسیب اللہ نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی اور وہ انگلینڈ جا رہے ہیں، انگلینڈ جا کے باقی کرکٹ کھیلیں گے، جو کہ ایک غلط بات ہے، جو ایک بالکل ہی الگ میٹر ہے۔ انہوں نے بلکہ کلیئرفائی بھی کر دیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ انگلینڈ جا ضرور رہے ہیں لیکن وہ کلب کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں، اور باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے۔ بہت ہی بڑا ایڈوائز سمجھے، مشورہ سمجھے یہ ہے کہ اگر انہوں نے پاکستان کی طرف سے کھیلنا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا سے دور رہیں۔ وہ فیس بک یا انسٹاگرام پر سٹوری لگا دیتے ہیں، وہ فیس بک یا انٹرنیٹ والے شیئر بھی کر دیتے ہیں، اس سے آپ پاکستان ٹیم میں نہیں آئیں گے، بلکہ PCB والے اس چیز کو ایسا لیتے ہیں کہ ان کی کوئی دماغ بھی غلط ہے کہ وہ بالکل کھلاڑی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور وہ پاکستان ٹیم میں آنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا سے دور رہے، اور اس نے پاکستان ٹیم میں آنا ہے تو اس کے لیے اس کو ڈومیسٹک کرکٹ میں کھیلنا پڑے گا، پرفارم کرنا پڑے گا اور دعا کرنی پڑے گی کہ وہ دوبارہ پاکستان ٹیم میں آ جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اور پاکستان اے جو کہ آسٹریلیا جا رہی ہے اس میں بھی حسیب اللہ کا نام نہیں ہے، اور پاکستان شہین جو انگلینڈ جا رہی ہے جس کا کپتان عرفان خان نیازی ہے اس میں بھی حسیب اللہ کا نام نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ناانصافی ہوئی ہے، یہ کوئی ایک لڑکے کے ساتھ نہیں، ایسے ہوتا رہتا ہے۔ اور بہت سارے کھلاڑی کہہ رہے ہیں کہ کب مہران ممتاز پاکستان ٹیم میں کوئی T20 ٹیم میں آئیں گے، کیوں نہیں آ رہے۔ وہ آپ کو بات بتاتا جاؤں کہ اظہر علی اور اسد شفیق انہوں نے نام ظاہر کیا ہے کہ اس کو پاک قومی ٹیم میں آنا چاہیے، لیکن مائک ہیسن اور عاقب جاوید ان کی خواہش نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اظہر علی ایک بہت اور اسد شفیق بہت بڑے کھلاڑی ہیں۔ کچھ دن پہلے ہمارے پاس یونس خان اور محمد یوسف کے بعد یہی تھے جو ایک بہت بڑے پلیئر تھے اور بہت اچھی کرکٹ کھیلی، بہت زیادہ سرو کیا انہوں نے پاکستان کو، یہ بہت بڑے کھلاڑی ہیں۔ میری ایڈوائز یہ ہے کہ اگر آپ کی پاکستان کرکٹ بورڈ میں نہیں مانی جاتی تو آپ یہ کرکٹ جاب چھوڑ دیں، لیکن پیسے کس کو پیارے ہیں؟ مہینے کے اینڈ پہ سب کو پیسے مل جاتے ہیں، سب کی جیبیں گرم ہو جاتی ہیں، تو پھر کون ایسی جاب چھوڑتا ہے؟ پھر وہ یہی کہتا ہے جو جس کا دل کرتا کرے، ہمارا مہینے کے بعد پیسے آ جانے اور ہمارا انتظام ہو جانا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ عمر اکمل جو کہ 2-3 دن سے انہوں نے انٹرویو دیا تھا، وہ بہت وائرل ہو رہا ہے۔ عمر اکمل جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیلتے تھے، یقین جانے میں آج بھی اگر دیکھوں تو پاکستان ٹیم میں ابھی تک کوئی بھی ایسا بیٹسمین میڈل آرڈر میں نہیں آیا جو عمر اکمل سے بہتر ہو۔ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسے پاکستان ٹیم میں لاؤ، لیکن آج تک کوئی ایسا بیٹسمین نہیں آیا۔ یقین جانے جب وہ آتا تھا تو ہمیں ایک امید ہوتی تھی کہ ہم میچ جیت جائیں گے، کہ بلکہ میچ جیت چکے ہیں۔ اس نے کئی زیادہ میچز ہمیں جتوائے بھی ہیں، فنش بھی کیے ہیں، اور 1 مین آرمی کے ساتھ اس نے ہمیں میچ جتوائے ہیں۔ یقین جانے ہماری اس کے لیے نیک خواہشات ہے، اگر وہ آ بھی گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو NOC کا مسئلہ ہے کہ یار ایک لڑکا ہے جس نے ساری زندگی پاکستان سے کھیلا ہے، وہ پاکستان ٹیم میں سلیکٹ نہیں ہو رہا، اس کا روزی روٹی کا جو مسئلہ ہے وہ سارا کرکٹ سے ہے، وہ اس کو اجازت دیں تاکہ وہ باہر جا کے کھیلے، جو بھی ہے اس نے حساب کتاب بنانا ہے، اس کو NOC نہیں دے رہا۔ یہ کیا مسئلہ ہے، کس کا مسئلہ ہے کوئی پتہ نہیں، لیکن بدنام کون ہو رہا ہے؟ پاکستان کرکٹ بورڈ۔
यार अगर किसी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं आना, आपने नहीं रखना, उसे कम से कम NOC तो दी जाए ताकि वो दूसरे मुल्कों में जाके क्रिकेट खेले। यार उसका यही जरिया, आप क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं, क्यों अपने पर बदनामी ले रहे हैं? उसके बाद एक और बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट आपसे करनी भी ज़रूरी है कि हारिस रऊफ, आपको पता था इंग्लैंड में वो खेल रहे थे तो अमेरिका में, लेकिन वो कंधे की इंजरी की वजह से वो लीग से बाहर हो गए थे। किसी को नहीं पता था किस नौइयत की इंजरी है, ABC, उनकी कोई ख़ास इंजरी नहीं थी। वो डॉक्टर ने उन्हें 2 हफ्ते का रेस्ट दिया, उसके बाद वो दोबारा पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लेंगे। बांग्लादेश तो नहीं गए, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो वेस्ट इंडीज़ जाएंगे, लेकिन क्या पता वहाँ खेलेंगे नहीं खेलेंगे। क्या वो इंग्लैंड, जो कि जोफा आर्चर इंग्लैंड की टीम में दूसरे टेस्ट में भी मौजूद थे, वो खिला सकते थे, लेकिन वो काफ़ी दिनों बाद उन्होंने वापसी की, उन्होंने अपने माहौल में रखा, अपने ड्रेसिंग रूम में, ताकि थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज हो। उन्होंने फिर उन्हें तीसरा टेस्ट खिलाया। क्या पाकिस्तान टीम भी हारिस रऊफ को साउथ अफ्रीका तो वेस्ट इंडीज़ तो ले जाएगी, लेकिन खिलाएगी नहीं, तो ऐसा करेगी? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।